یعنی یہ ان کا بچپن ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بچپن ہی سے انہوں نے کھیل کود لہو و لعب ان ساری چیزوں سے کو ترک کیا اور ان ساری چیزوں سے وہ دور رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو اور پروان چڑھایا، اور آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور ساری آپ کی تربیت، آپ کو جو علمی مقام اور مرتبہ ملا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امت الخیر اور حضرت فاطمہ امت الجبار ام الخیر، اب انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کی ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ آپ کے والد ماجد نے صرف ایک سیب کے لیے 12 سال تک مزدوری کی تھی، اور آپ کی والدہ نے جب سے وہ روئے زمین پر آئی تھیں تب سے لے کر کے انہوں نے اپنے نکاح تک کسی بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جب ماں اور باپ اس حیثیت کے ہوں تو پھر بیٹے کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم بناتا ہے۔ حضرت گرامی، آپ کے والد بھی جلیل القدر ولی تھے، اور آپ کی والدہ بھی عظیم ترین ولی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم حاصل کرنے کے لیے، یہ گیلان ایران کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے، اسی کو جیلان عربی میں کہتے ہیں اور گیلان فارسی میں کہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے اندر جب انہوں نے حاصل کی تو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد جو محور و مرکز علم تھا، علم و ادب کا عظیم ترین مرکز بغداد تھا، دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی بغداد کے اندر تھی، دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ، سب سے بڑی لائبریری بغداد شریف کے اندر تھی۔ تاتاریوں نے بغداد کو جب تاراج کیا اور بغداد کی لائبریری کی کتابیں دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی تھیں تو 1 مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے اہل علم بغداد کے اندر رہا کرتے تھے۔ اور ایک عظیم ترین محب علم نظام الملک توسی رحمہ اللہ، انہوں نے 2 ادارے قائم کیے، ایک بغداد شریف کے اندر قائم کیا اور ایک نیشا پور کے اندر قائم کیا۔ جو بغداد کے اندر اس کا نام بھی نظامیہ تھا اور نیشا پور کے اندر اس کا نام بھی نظامیہ تھا۔ یہ دونوں نظامیہ نام کے 2 ادارے قائم کیے، اور بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے علماء فضلاء ان کو وہاں پہ ان کی تقرری کی، اور اس کے بعد بچے آتے تھے پڑھ کر کے چلے جاتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نظام الملک توسی رحمہ اللہ یہ ایک بار مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے نیشا پور جو نظامیہ تھا اس کا معائنہ کرنے کے لیے گئے تو عجیب ماحول دیکھا کہ مدرسے کے اندر سارے بچے محنتی بھی نہیں ہوتے ہیں، سرکش بھی ہوتے ہیں، شرارتی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے پھر ہمارے پاس مدرسوں کے اندر جو مال آتا ہے وہ بھی کیسا ایک عجیب ہوتا ہے، اگر وہ میں داستانیں سنانے لگوں تو یہ بھی اس کے اوپر مستقل ایک موضوع ہو جائے گا۔ بہرحال یہ مدرسہ کا فیض ہے کہ جیسا دبا کچلا آتا ہے یہ مدرسے اسے بنا کر کے قوم کا امام بنا دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظامیہ بغداد میں پڑھے ہیں، اور نیشا پور کے اندر جب یہ معائنہ کرنے کے لیے نظام الملک گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ بچے ادھر ادھر کھیل کود رہے ہیں اور پڑھائی کے اندر ذوق اور شوق ان کا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کل سے ہم ادارہ بند کر دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے، کیا فائدہ یہاں ان بچوں کو کھلانے پلانے کا۔ لیکن آگے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے اندر ایک بچہ پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، کس ایک بچے کی وجہ سے اب مدرسہ قائم رہے گا، ایک لڑکے کی وجہ سے مدرسہ قائم رہے گا، بند نہیں کیا جائے گا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسوں کے اندر جتنے آتے ہیں یہ سارے ہیرے نہیں ہوتے پتھر ہیں، لیکن ہیرے بھی انہیں پتھروں کے اندر چھپے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے سب کو پڑھانا پڑتا ہے اور سب کو پالنا پڑتا ہے۔ اب وہی ایک بچہ تھا کہ اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے یہی بچہ جب بڑا ہوا دنیا نے اس بچے کو امام غزالی کے نام سے یاد کیا ہے۔ امام غزالی کی کتابیں بھی موجود ہیں، اور امام غزالی کی وجہ سے نظام الملک کا نام آج تک زندہ ہے، ورنہ ان کو بھی کوئی نہیں جانتا، ایک بچے کی وجہ سے۔ اور بہرحال ان 2 ادارے قائم کیے، اور یہ نظامیہ عظیم ترین ادارہ تھا بغداد کا، بڑے بڑے لوگ تھے اس میں۔ سرکار غوث پاک بھی گئے وہاں پہ، آپ نے علم حاصل کیا، اور ایسا بھی ہوا بسا اوقات کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کرتے کرتے جب کھانا پانی اپنا سب کچھ پاس میں ختم ہو گیا، دریائے دجلہ کے قریب جاتے، وہاں سے ہری گھاس کو نکالتے
دریائے دجلہ کے پانی سے دھوتے اور پھر اس گھاس کو گرم کر کے 1 مہینے تک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح گزارا کیا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کی گھاس کو کھایا ہے اور علم دین حاصل کیا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ کرامتیں بیان کرنا یہ تو الگ چیز ہے، لیکن دین کے لیے 1 مہینہ بھوکا رہنا اور گھاس کھا کر کے گزارا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پہ 1 دن غیر حاضر اور 1 دن ناغہ بھی نہ کرنا، اور اس شوق اور ذوق کے ساتھ علم حاصل کرنا۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ طلبت العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا، دن و رات علم کی تحصیل کے اندر لگا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شان کتبیت عطا فرما دی، کتب کے مقام کے اوپر پہنچا دیا۔ اچھا، آج مجھے ایک حیرت والی بات یہ سناؤں کہ حضور غوث پاک نے 30 سال تک پڑھایا ہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک قرآن کا درس دیا، حدیث کا درس دیا، تفسیر کا درس دیا، اور منطق و فلسفہ پڑھایا ہے۔ جو مروجہ علوم ہوتے ہیں یہ سب کے سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف نظامیہ کے اندر بیٹھ کر کے پڑھائے ہیں، اور بڑے بڑے شاگرد، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی انہوں نے تیار کیے ہیں۔ لیکن آج میں حیرت زدہ اس وقت ہوتا ہوں کہ جب آج غوث پاک کا نام لینے والے، آج طریقت اور تصوف کی بات کرنے والے، جن کو الف ب کی پٹی نہیں آتی، جن کو حروف تہجی کا جنہیں پتہ نہیں ہے، جنہیں نہ منطق و فلسفہ تو دور کی بات ہے، جنہیں صحیح طور پہ اردو پڑھنے نہیں آتی ہے، وہ تصوف کی بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہیں جناب والا نہ مشنوں کی ضرورت ہے، نہ مدرسے کی ضرورت ہے، نہ علماء کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں نے سنا ہے، وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم تو پتہ نہیں کہاں جا کر کے پڑھ آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو پیر نماز نہ پڑھتا ہو، جو پیر نماز نہ پڑھتا ہو وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ اور جو اس کے پیچھے چلے گا یہ پیر ان لوگوں کو لے کر کے بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ ایسے پیر کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے حضور کی شریعت ہے۔ اب یہ بات عرض کروں کہ ہاں اگر کوئی مجذوب ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن مجذوب وہ نہ شادی کرتا ہے، مجذوب وہ پھر دنیا اس نے بالکل ترک کرتے ہوئے بنگلے نہیں بناتا ہے، مجذوب کا بینک بیلنس نہیں ہوتا ہے، مجذوب پھر دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا سے بالکل بے خبر اور دنیا سے بالکل الگ ہوتا ہے، وہ مشاہدہ حق میں ہوتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن ہوش حواس، بیوی، بچے، دکان، مکان، بینک بیلنس سارا کچھ ہو، پھر اس کے بعد وہ کہے نہیں جناب والا ہم تو یہ ہیں، تو پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کے پیروں کا کوئی تعلق نہیں۔ حضور غوث پاک ایسے سالک ولی اور سارے اولیاء کے سردار ہیں کہ انہوں نے 30 سال تک تو حدیث کا درس دیا ہے، تفسیر کا درس دیا ہے، بیٹھ کر کے پڑھایا ہے، اور لوگوں کو سدھارا بھی ہے، سنوارا بھی ہے، اور منبر کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کی اصلاح بھی کی ہے، اور لوگوں کو دامن اسلام کے ساتھ وابستہ بھی کیا ہے۔ آپ کے واعظ کے اندر اور آپ کی تقریر کے اندر 70 ہزار لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ جہاں آپ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے تو پیر تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کی تفسیر بیان کر سکے، جو حدیث کا درس دے سکے، جو مسائل بتا سکے، جسے حلال حرام کا پتہ ہو۔ جسے خود ہی حلال حرام کا پتہ نہیں ہوگا وہ تو پھر خفتہ رہا خفتہ کہ کنت بیدار، خود جو سویا ہوا ہو تو سوئے ہوئے کو بیدار نہیں کر سکتا۔ اس لیے خود قلب بھی جاگے گا تب جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم سینے کے اندر ہوگا۔